أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 35. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جنت میں ٹھہرایا. جنت کے بارے میں تفصیلات اللہ کریم نے نہیں ارشاد فرمائی. کہاں تھی، کیسے تھی، کس انداز سے تھی. بس آمنا و صدقنا جتنا اللہ کریم نے فرمایا وہ جنت میں تھی. اب جنت کا جو تصور اللہ نے قرآن میں دیا ہے وہ جنت الخلد بھی ہے، ہمیشگی کی جنت. تو اس کے اندر نعیم اور اس کے انعامات بھی کثیر موجود ہیں. تو عین ممکن ہے اسی جنت کے بارے میں فرمایا ہو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا تصور اللہ کریم نے ہمیں نہیں دیا. واللہ عالم جنت الخلد اور اس جنت میں کتنا فرق ہوگا، یا یہی وہ جنت ہے جس کو اللہ کریم نے بعد میں لوگوں کو دینا ہے، لیکن اسے جنت الخلد نام اس وقت بنے گا جب یوم الخلود ہوگا، یعنی دن قیامت ہوگی. تو اللہ کریم نے اس جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا. اور اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو بطور قبلہ کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو. تو ابلیس اللہ کی عبادت کا مفہوم یہ الٹ کر دیا اس نے، کہ وہ سمجھنے لگا اس میں توقیر اور عزت صرف سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے حکم کرنے والا میرا رب ہے، یہ سجدہ کرنا عبادت تو میرے رب کی بنے گی، کیونکہ اطاعت اپنے رب کی ہو رہی ہے. تو عبادت اسی کو کہتے ہیں. صرف جھک جانے کا نام عبادت ہوتا تو وہ سیدنا آدم علیہ السلام معبود ہوتے، نعوذ باللہ. تو اصل عبادت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سارے اوامر کی اتباع کی جائے، اللہ کے سامنے جھکا جائے. تو ابلیس نے اس چیز کا نام عبادت رکھ دیا، یا اس کا نام عزت اور توقیر رکھ دی. اصل میں اللہ کے امر کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا امر آیا تو اس کو مان لینا عبادت ہے. کہیں جھکنے کا کہہ دیا تو وہیں جھکنا ہے، کہیں کھڑے ہونے کا کہہ دیا تو وہیں کھڑا ہونا ہے، کہیں بھاگنے کا کہہ دیا تو وہیں بھاگنا ہے، کہیں بیٹھنے کا کہہ دیا تو بیٹھنا ہے. یہ اللہ کے امر، ذرا بھی اللہ کے امر سے ادھر ادھر نہ ہٹے، یہی عبادت ہے. اس نے عبادت کا مفہوم ہی الٹا دیا، نعوذ باللہ. اللہ کے امر کو نہ مانا تو اس لیے کان من الکافرین، اور جو اللہ کا امر نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا وکان من الکافرین، ہو گیا وہ کافروں میں سے. اللہ کریم کا امر اس نے نہیں مانا. قرآن نے صرف اسی کی تفصیل اتنی دی کہ یہ ابلیس جو ہے کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. نہ اس کے پہلے احوال کا ہمیں پتہ ہے، نہ اس کے بعد کے احوال کا ہمیں پتہ ہے. صرف اتنا بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. یہ پہلے کیا کرتا تھا، کہاں رہتا تھا، اس کے بارے میں کوئی پکی روایات بھی نہیں، اور کتاب اللہ میں ہمیں اور کچھ نہیں بتایا، کیونکہ قرآن صرف اور صرف مقصود بتاتا ہے. سٹوری، یہ ہسٹری، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے.
تو دو باتیں سمجھ آئیں کہ ایک ابلیس اور ایک جنت، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ابتدائی پیدائش میں یہ دو چیزیں سامنے آئیں بہت بڑھ کر۔ تو اب ابلیس سامنے آیا تو تھا وہ دشمن، سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے پتہ چل رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اس کو میں اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ بات جب ذہن میں بٹھائی تو پھر اللہ کریم نے دوسری ٹریننگ کروائی سیدنا آدم علیہ السلام کو، کیونکہ زمین کے لیے اللہ نے بنایا تھا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو زمین میں رہنے کے لیے کوئی طور طریقے، آداب اور کوئی اس کو سکھانے والا تو ہو، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے والدین سکھاتے ہیں، لیکن ان کے تو والدین نہیں ہیں، براہ راست اللہ نے ان کو سکھایا ہے۔ تو اب سکھلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے ماں اسے اپنے گود میں سنبھالتی ہے، اسے گرمی سردی سے بچاتی ہے، اسے ہر وہ منظر پیش کرتی ہے جس سے اس کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو، گویا اس کو ماں اس کے لیے جنت کا نظارہ بناتی ہے، تاکہ اس کو عیش و عشرت اور خوب اس کی مرضی پر عمل کیا جائے اور اس کو ہر دکھ سے اور تکلیف سے بچایا جائے۔ تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پیدا ہوئے تو ان کے والدین تو نہ تھے، اللہ کریم نے انہیں خوب جنت کے اندر رہائش دی اور فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہ جائے۔ یہاں تمہیں ہم طور طریقے سکھائیں گے، جس طرح پرورش کی جاتی ہے اسی طرح ہم تمہاری ذہنی پرورش کریں گے، ذہنی ترقی ہوگی کہ کس طریقے سے تمہارا رہن سہن ہونا ہے اور کس طریقے سے تم نے اپنے دشمن ابلیس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ تمہارے ساتھ زمین پر آ کر زیادتیاں ظلم کرنے کی کوشش کرے گا اور تم نے کیسے پیش آنا ہے۔ اب جنت میں ٹھہر گئے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ پہلی بات واضح ہو گئی کہ اللہ کریم اگر زمین کی سختیوں کے لیے بھیج رہے تھے سیدنا آدم علیہ السلام کو تو جنت میں رکھ کر تو ٹریننگ نہ کرواتے، پھر اللہ کریم ان کی تربیت کرتے کہیں سخت جنگلات کے اندر، سنگلاخ وادیوں کے اندر، کہیں گرمی کے اندر، کہیں سردی کے اندر، کیونکہ زمین کے اندر تو یہی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ کریم نے جنت کے اندر رہ کر ٹریننگ کروائی، اس بات کا اشارہ کر دیا کہ تم زمین پر تو جا رہے ہو لیکن اس کی سختیاں تمہارے پاس نہیں آنے پائیں گی، شرط یہ ہے کہ اس ٹریننگ پر پورے چلتے رہنا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف اور نہ غم تمہارے پاس زمین پر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے زمین میں بندہ سختیوں سے نہ رہے بلکہ آسانیوں سے رہے تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اور جب زمین تنگ ہونے لگے، مشکلات آنے لگیں، ذرا بھی کوئی تکلیف ہٹے، سر دکھے، پاؤں دکھے، انگلی درد کرے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کمی آئی کھڑی ہے، کہیں نہ کہیں سے۔ اس لیے تو احادیث میں بھی آتا ہے اور روات کے حالات میں بھی اور بزرگوں کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا نا تو فوراً رجوع اللہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی کوئی ہوا کا منظر دیکھتے، آسمان کے تیور بدلتے دیکھتے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیا میں سختیاں برداشت کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم دنیا میں آئے ہیں صرف اور صرف سکون حاصل کرنے کے لیے، اور وہ سکون صرف ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ پڑا کہاں ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں پڑا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ہمیں ہمارے اصل کو، سیدنا آدم علیہ السلام کو جو تربیت کروائی وہ اللہ نے جنت میں رکھ کر کروائی، کوئی سنگلاخ وادیوں میں، کوئی سخت ترین جنگلوں میں، کوئی گرمی اور سردیوں میں اللہ نے رکھ کر ٹریننگ نہیں کروائی۔ اسی لیے اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو بندہ بھی تقوی زمین پر رہ کر اختیار کرے گا اس کا ہر کام آسان ہو جائے گا، کچھ ہے یا اس کے پاس کچھ نہیں، تب بھی آسان سے آسان ترین زندگی اس کے پاس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے، اللہ کے نبی پر آزمائشیں آئیں، بھئی سختیاں آئیں؟ نہیں، حقیقت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ آپ تو بڑی آسان ترین زندگی میں تھے۔ ظلم کرنے والے اپنے طور پر پوری کوشش میں رہے، لیکن اللہ نے ہر طرح انہیں بڑے نرم طریقے سے وہاں سے نکالا۔ آپ کے اصحاب پر جو سختیاں آئیں
آپ کے اصحاب پر جو ظلم و ستم کیے کسی نے، ان پر کیوں سختیاں آئیں؟ حالانکہ وہ تو متقی بن گئے تھے۔ جی ابتدائی ایمان کے بعد اللہ کریم نے ان کو اپنے پچھلے گناہ ان کے جھاڑ دیے اسی سختیوں کی وجہ سے۔ اگر زمین پر رہتے ہوئے وہ قرآن پاک میں اشارہ ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو برائیاں کرے گا اس کو یہیں پر بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان پر اتنی سختیاں ایسے نہیں آئیں کہ ان پر زندگی تنگ ہو جاتی، بلکہ جب دیکھتے کہ دوسری طرف سے ان کی نیتیں اور ان کے ظلم و ستم بدل رہے ہیں تو پھر اللہ کریم ان کو وہاں سے نکل جانے کا ارشاد فرما دیتے، جس طرح کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے چلے جانے کا فرما دیا۔ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ شاید تنگی ہے، مشکل ہے، گھر بار چھوڑنا ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں جو مدینہ کی ریاست دی تو وہ آسان ترین زندگی دی۔ اس کا مطلب ہے متقی کو یہاں سختیاں نہیں برداشت کرنی، متقی کو یہاں اللہ انتہائی نرمی سے رکھے گا۔ دنیا ظلم و ستم کرنے کے لیے تیار ہوگی لیکن وہ پھر نرمی سے زندگی گزارے گا، نرمی سے اللہ کسی اور نقطے تک اسے پہنچا دیں گے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پھر کیوں جیل میں گئے، حتیٰ کہ وہ متقی تھے اور متقی پر زمین میں سختیاں نہیں آیا کرتی، تو وہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے خود پوچھ لیں۔ قرآن میں ہے کہ وہ فرما رہے رب السجن احب الیہ، اے اللہ یہ باہر رہنا یہ غلط زندگی ہے، یہ غلط دنیا ہے، یہ معاشرہ انتہائی برا ہے، یہ تو جیل مجھے آسان لگتی ہے، جیل تو اس زندگی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی محبوب زندگی میں گئے۔ اب جیل میں جا کر کچھ عرصے کے بعد اب انہوں نے کیوں فرما دیا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے بادشاہ کو بتانا، حالانکہ اگر نرمی میں پڑے تھے، آسانیوں میں پڑے تھے تو پھر یہ کیوں بتایا؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے، انبیاء کی ایک ایک زندگی کا مطالعہ اور اس کی گہرائی سے قرآن کے راز و نیاز پڑھنے والے واقف ہو سکتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ بھانپ گئے تھے کہ میں تو یہاں نرمی میں ہوں لیکن یہ قوم پر عذاب اور سختی ضرور آئے گی، کیونکہ انہوں نے ایک نبی کو اپنے طور پر ظلم و ستم تو کر رکھے ہیں، ان کے نظر میں تو ظلم و ستم تھا، بے گناہ کو جیل میں ڈال دیا، یہ ظلم و ستم تھا۔ اگرچہ سیدنا یوسف علیہ السلام بڑی خوش باش زندگی گزار رہے ہیں، وہ اللہ کریم کا ان کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ نے ان کے دل پر بھی سکون نازل کیا، ان کے دن رات پر بھی سکون نازل کیا۔ جو اللہ زمین کو چلا سکتا ہے، آسمان کو چلا سکتا ہے، وہ اللہ جو زمین کے حشرات کو کھلا سکتا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں نہیں خوش رکھ سکتا؟ بڑی عیش و عشرت میں رکھا۔ اس لیے تو جیل سے نکلنے کے بعد بھی سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قد احسن بی، اللہ نے میرے ساتھ بڑیاں اچھائیاں کی ہیں۔ تو وہ اس لیے بتایا کہ قوم کو ایک دفعہ پیغام پہنچا دینا ضروری ہوتا ہے انبیاء کے لیے کہ جو ظلم اور گناہ تم کر رہے ہو وہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیغام پہنچوایا، اس کی قسمت جب اس کے پاس پہنچ چکا تھا تو اتنا عذاب ان کے قریب آ چکا تھا کہ قحط کا منظر شروع ہونے والا تھا، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کی اتنی عزت کر لی کہ ان کی بات سن لی، پھر بات سن کر ان کو رہائی دے دی، اتنی عزت کی تو خود ان پر اتنا بڑا عذاب رفع ہو گیا کہ قحط ہونے کے باوجود سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن تدبیر سے مصر والوں پر قحط کے اثرات کم ہو گئے۔ جو کسی نبی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو پھر وہاں پکڑ تو اللہ کی آتی ہے نا، پورے ملک پر پکڑ آئی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس پیغام سننے پر کم از کم اتنا ضرور فائدہ ہوا کہ اب اللہ کے نبی کی انہوں نے عزت کی تو یک لخت عذاب آ کر ختم نہیں کر دیا ان کو، بلکہ اللہ کریم نے ان کو بچا لیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زمین پر ان کے حالات تنگ تھے یا مشکلات تھی، کیونکہ اللہ نے ہمیں جنت میں رکھ کر ٹریننگ کروائی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اما یأتینکم منی ھدی، کہ میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے گی، فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری اس رہنمائی پر چلتا رہے گا اس زمین پر خوف اور غم اس کے قریب نہیں آئے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جتنا بھی
خوف اور غم آتا ہے وہ اپنے کیے کا ہوتا ہے۔ اور خود قرآن کریم بھی فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی بھی تمہیں پہنچنے والی مصیبت آ جائے تو سمجھو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی برائی کرے گا تو پھر اس کو بدلہ ملے گا۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر صبح تک صرف اسی خیال میں رہنا ہے، اور وہ مبارک ہے خیال جس خیال میں ہو کہ میرے اوپر یہ تنگی، یہ تکلیف، یہ سختی کیوں آئی، فوراً رجوع اللہ کرے، اپنا بل صاف کروائے، اپنے اللہ کے سامنے جو اس کے بقایا جات ہیں وہ پورے کرے، کیونکہ اللہ کریم نے جنت میں رہ کر ٹریننگ کروائی ہے، اور ٹریننگ جنت میں رکھنے کے بعد جس چیز کی ٹریننگ فرمائی ہے تو فرمایا کہ یہاں تمہیں کھانا پینا کوئی منع نہیں، صرف ایک چیز ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب چونکہ درخت کا نام کیا تھا وہ اس کا بتانا مقاصد میں سے نہیں تھا، صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ نے ٹریننگ کروائی، وہ کھا لیتے تو نقصان نہ ہوتا، جنت کی چیزیں کھانے میں نقصان نہیں ہوتا، نہ کوئی بیماری آتی ہے، صرف اللہ نے ٹریننگ کروائی تھی کہ زمین پر امر اور نہیں، یہ دو چیزیں تمہارے اوپر چلیں گی، دونوں چیزوں کو پکا پکڑنا، اور شیطان تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا امر اور نہیں سے۔ جو اللہ نے حکم فرما دیا اس کو ماننا ہے، جس سے منع کر دیا اس سے رکنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب وہ الف باجیم کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹریننگ ہی مقصود تھی نا۔ تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خوب اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہ کر تیار کیا، حالانکہ ابلیس قسمیں کھاتا رہا، قاسمہما، کہ یہ میں تمہارے سامنے خیرخواہی کر رہا ہوں، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور کافی اس نے اپنی طرف سے دو پیج استعمال کیے، لیکن آگے اللہ کے پیغمبر تھے، سوائے اس کے کہ بھول گئے، وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا، ورنہ جہاں تک اختیار تھا ٹریننگ مکمل انہوں نے کی۔ اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ لم نجد لہ عزما، سیدنا آدم علیہ السلام نے ارادہ تک بھی نہیں کیا ہماری نافرمانی کا، یعنی پوری ٹریننگ ہوئی، وہ بھول جو گئے کیونکہ، اور قدرتی اس گھڑی بھولے کہ جو گھڑی ان کے خروج کی تھی، سزا کے طور پر جنت سے نہیں نکلے، کیونکہ جنت میں سزا نہیں ہوتی، سزا کے طور پر جنت سے نہیں نکلے، ورنہ تو توبہ کے قبولیت کے بعد جنت میں واپس آ جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں سے باہر ہے، عین اسی گھڑی بھولے تھے چونکہ، تو اس لیے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کریم نے توبہ بھی قبول کر لی۔ بھولنے پر توبہ، گناہ پر توبہ ہوتی ہے کہ بھولنے پر، تو بھولنے پر کم از کم اللہ کے سامنے رجوع تو کیا ہے نا انہوں نے، تو پھر بھی اللہ نے فرمایا ہم نے تو پہلے سے معاف کر رکھا تھا۔ چونکہ شیطان نے کوششیں پوری کی تھی لہذا کیس شیطان پر ضرور بنایا، اگرچہ بھولے سیدنا آدم علیہ السلام، فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یہ بھلوانے والا کام شیطان نے کیا تو کیس اس پر بنا، لیکن وہ عین اسی گھڑی بھولے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، صاف لکھا ہے کہ زمین پر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور وقت مقرر تک تمہارا نفع اٹھانا ہے۔ تو وقت سے پہلے تو سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر نہیں آئے، عین اسی گھڑی زمین پر اترے، اور اسی گھڑی بھولے جس گھڑی اللہ نے ان کے لیے طے کیا تھا زمین پر رہنا، اور ٹریننگ کو، تربیت کو کامل ہونا جب طے کیا تھا۔ تو کیا سمجھ آئی کہ جنت میں رہ کر اللہ نے ہماری تربیت کی، تو اس کا مطلب ہم زمین پر سختیاں برداشت کرنے والے نہیں ہیں، ورنہ اللہ ہمارے پاؤں کے تلوے وہ بھی پتھر کے بناتا، وہ بھی اتنے نرم نہ بناتا، ہمارے جسم کے چمڑے اللہ اتنے سخت بناتا کہ گرمی سردی کا ہم مقابلہ کر لیتے، لیکن اللہ کریم نے جنت میں رکھ کر ہماری ٹریننگ کروائی، تربیت کروائی کہ اس زمین پر تم سختیاں گرمیاں جھیلنے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں مقدر کرنی ہیں، اور وہ آسانیاں کہاں ہوں گی، بس یہی ڈھونڈنا ہے تم نے کہ اللہ کے امر و نہیں جو اللہ نے جنت میں رکھ کر تمہیں بتایا تھا یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، وہ امر اور نہیں کہیں سے بھی اگر چھوٹ گیا نا تو وہ دن بھی تمہارے اوپر سخت گزرے گا، وہ گرمی اور سردی بھی تمہیں نقصان دے گی، اس کی ہوائیں چاہے گرم ہو چاہے ٹھنڈی ہو تمہیں نقصان دے گی، اس کا رہنا سہنا تمہیں نقصان دینے لگ جائے گا۔ اور اگر پوری کی پوری رہنمائی پر 100% چلتے رہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی رہنمائی پر چلنے کے لیے ضروری ہے اللہ کی رہنمائی کا پتہ تو ہو، اللہ نے کیا فرما دیا، کس صورت میں کیا فرمایا، کس صفحے پر کیا فرمایا، کتنے احکام یہاں ہیں،
کتنے احکام سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ البقرہ میں، یہ پڑھنا فرائض میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اس کو پڑھتا نہیں وہ مردہ زندگی میں جا رہا ہے، اور جو مردہ زندگی ہو پھر اسے نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیسے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے، کس امر پر چلنا ہے، کس نہیں سے بچنا ہے۔ پھر جب اسے نہیں پتہ تو پھر تیار ہو جائے کہ زمین کی سختیاں اسے خوب خراب کرے گی، زمین کا خوف اسے خوب تنگ کرے گا، زمین کے غم اسے خوب شدت سے یاد دلائیں گے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ پلٹے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ پلٹ کر آئیں۔ بس یہ سبق اپنا ابتدا کا یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جنت میں رکھ کر اللہ نے جو ٹریننگ کروائی اس کے مقاصد یہی تھے کہ ہم زمین میں صرف آسانیاں حاصل کر کے ہم چل سکتے ہیں۔ زمین پر سختیاں گرمیاں آ گئیں تو ہم نہیں چل سکیں گے۔ بس وہ سکون اور وہ یسر ڈھونڈنا کہاں ہے؟ وہ تقوی کے اندر موجود ہے، اور تقوی کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کریم نے جتنے امر اور نہی ارشاد فرمائے ہیں ان کو سیکھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔